میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک تاریخ ساز موقع پر بات کر رہا ہوں۔ ایسے موقع کے اوپر کہ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خلیج میں اب جنگ نہیں بلکہ امن کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ فریقین جو کل تک جنگ میں آمنے سامنے تھے اور خطہ تباہی کا منظر تھا، آج الحمدللہ دونوں فریقین بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کرنے پر راضی ہو چکے ہیں، اور میں اس انتہائی اہم پیش رفت پر اپنے برادر ملک ایران اور امریکہ کی لیڈرشپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میری تجویز قبول کرتے ہوئے نہ صرف عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا بلکہ میری پرخلوص دعوت پر دونوں ممالک کی لیڈرشپ اسلام آباد تشریف لا رہی ہیں، جہاں پر امن کے قیام کے لیے مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے میزبانی کا یہ جو شرف عطا فرمایا ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے لمحہ فخریہ ہے، اور جس کے لیے ہم رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ان نازک ترین لمحات میں پاکستان کی لیڈرشپ نے انتہائی محتاط انداز میں مگر بڑے اعتماد کے ساتھ دونوں فریقین کو عارضی جنگ بندی پر نہ صرف راضی کیا بلکہ اسلام آباد آنے کے لیے جو پرخلوص دعوت دی، اس کے لیے میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم کو دن رات محنت اور خلوص دل کے ساتھ جو کام کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں پر میں خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انتھک محنت کے ذریعے جنگ کے شعلے بجھانے اور فریقین کو مذاکرات پر راضی کرنے کے لیے ایک کلیدی اور تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ اس حوالے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ان خدمات کو تاریخ ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، عارضی جنگ بندی کا اعلان ہو چکا، مگر اب اس سے بھی زیادہ کٹھن مرحلہ وہ دیر پا جنگ بندی کا ہے۔ وہ مذاکرات کے ذریعے الجھے ہوئے مسائل کو
حل کرنے کا ہے، اور یہ مرحلہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں میک اور بریک کے متوازی ہے۔ میں آپ سب انتہائی قابل احترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بھائیوں کو درخواست کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ رب ذوالجلال ان مذاکرات کو اپنی کمال مہربانی سے کامیاب فرمائے، اور اس طرح ان گنت معصوم زندگیاں بچ جائیں گی اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، اس کے لیے کل دونوں ممالک کی لیڈرشپ اسلام آباد انشاءاللہ موجود ہوگی، اور پاکستانی قیادت ان مذاکرات کو کامیاب کرانے کے لیے اپنی حد المقدور کوشش خلوص کے ساتھ کرے گی۔ باقی نتائج اس مالک کے ہاتھ میں ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، جب سے یہ قیامت خیز مہنگائی کا طوفان آیا ہے، میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گریں گی، میں انشاءاللہ وہ فائدہ فی الفور آپ تک پہنچاؤں گا۔ آج عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی ہوئی ہے، اور مجھے یہ مشورہ دیا گیا کہ پچھلے چند ہفتوں میں آپ تک اس قیامت خیز مہنگائی کو روکنے کے لیے جو حکومت پاکستان نے اپنے وسائل سے 129 ارب روپے خرچ کیے تھے، ان اخراجات کو کم کرنے کے لیے اب جو تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کو پہنچایا جائے، اور کچھ حصہ روک کر 129 ارب روپے کے اخراجات میں کمی لانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر یہ تجویز مسترد کر دی ہے، اس لیے کہ جب قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں اور مہنگائی کا بوجھ آپ کے سر آنن فانن آ پڑا، میں نے اس بات کا خود مشاہدہ کیا کہ آپ نے کتنے صبر، تحمل اور برداشت کے ساتھ وہ مہنگائی کا بوجھ برداشت کیا، اور آج جب قیمتوں میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے تو میں اس کو اپنی اخلاقی سیاسی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس کمی کا ایک ایک روپیہ آپ کے قدموں میں نچھاور کیا جائے۔ اس کے علاوہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کے اعلان کے حوالے سے جہاں پر تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی واقع ہوئی، وہیں ہماری حکومت نے دیگر ذرائع سے کچھ وسائل جمع کر کے اور مالیاتی نظم و ضبط کے ذریعے اس میں
اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے، کیونکہ گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے اور اس مرحلے پر اپنے محنتی کسان کے لیے لاگت کم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو نہ صرف کسان کی محنت ضائع ہو جائے گی، بلکہ عام شہری کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ لہذا ڈیزل کی قیمت میں فی الفور 135 روپے فی لیٹر کی کمی کا اعلان کرتا ہوں۔ ڈیزل کی قیمت جو اس وقت 520 روپے فی لیٹر ہے، وہ آج رات 12 بجے کم ہو کر 385 روپے فی لیٹر آپ کو ڈیزل مہیا ہوگا، جس سے نہ صرف زرعی شعبے میں آسانی پیدا ہوگی، وہاں پر عام آدمی کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی۔ اسی طریقے سے پیٹرول کی قیمت، جس میں نے پچھلے ہفتے 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا تھا، اس میں آج مزید 12 روپے کمی کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس طرح پیٹرول کی قیمت آج رات 12 بجے 378 روپے سے کم ہو کے 366 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس کے ساتھ ساتھ پچھلے جمعے کو میں نے جو چاروں صوبوں کے عوام کے لیے، عام آدمی کے لیے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے صوبائی حکومتوں کے مشورے اور ان کے بھرپور تعاون کے ساتھ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی، یعنی جو حقدار لوگ ہیں، جو سفید پوش ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے مگر شبانہ روز محنت کر کے وہ بڑی مشکل سے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی بھرپور تعاون کے ساتھ جو ہم نے سبسڈی کا اعلان کیا تھا، چاہے وہ 2 ویلر ہوں یا پبلک ٹرانسپورٹ ہو، وہ سبسڈی بدستور آپ کے لیے جاری اور ساری رہے گی۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہماری حکومت نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر مشکل ترین حالات میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ جب عالمی منڈیوں میں قیمتیں بے قابو ہو چکی تھیں اور ہر طرف مشکلات کا طوفان امڑ آیا تھا، اس وقت بھی میری پہلی ترجیح آپ تھے۔ آپ کی معاشی زندگی کی آسانی، آپ کے گھر کا چولہا اور آپ کے بچوں کے مستقبل سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز عزیز نہ تھی اور نہ ہی اب ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، قومیں صرف حکومتی فیصلوں سے نہیں بلکہ عوام کے، آپ کے نظم و ضبط، مسلسل محنت، اتحاد اور
اظہار کے اجتماعی جذبے سے قومیں ترقی کرتی ہیں، لہذا ہم سب یکسو ہو کر صبر، محنت اور دیانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اگر آگے بڑھیں گے، شبانہ روز محنت کریں گے، خون پسینہ بہائیں گے، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنا عظیم مقام حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی، اور اس خدائے بزرگ و برتر کو منظور ہوا تو ہم ایک باوقار، ایک مضبوط اور ترقی کی طرف تیزی سے منازل طے کرتا ہوا پاکستان انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے حوالے کریں گے۔ انشاءاللہ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف قوم سے خطاب کر رہے تھے اور بڑی خوشخبری دی ہے قوم کو۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ 135 روپے فی لیٹر ڈیزل میں کی قیمت میں کمی کی گئی ہے، جبکہ 12 روپے فی لیٹر پیٹرول کی کمی میں کا اعلان کر دیا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ عارضی جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے، مگر اب اس سے بھی زیادہ کٹھن مرحلہ ہے۔